آپ ان سے معلوم کریں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور یہ کیوں اسلام آباد آنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی ان کے مطالبات تو سارے جو ہیں وہ واقعی حکومت سے متعلق ہیں، تو اس لیے مذاکرات ان سے آپ کریں، ہم اس بات کا جو ہے نا وہ اہتمام کر دیتے ہیں۔ تو پھر ان کا ایک وفد جو ان کے سینئر قائدین، ان کے لیڈرز ہیں، وہ پھر جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کل بھی اور آج بھی، میرے علاوہ ایاز صادق صاحب ہمارے منسٹر ہیں، سابق سپیکر ہیں، اس کے علاوہ باقی سرکاری لوگ تھے۔ تو انہوں نے جو مطالبات پیش کیے وہ سارے کے سارے مطالبات جو ہیں وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، ان سے انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات جو ہیں ان کو جلد جو ہے نا وہ ٹرائل کیا جائے، تو اس میں کوئی انکار کی بات نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو مواد ہے اس کو ہٹایا جائے، اس کو جو ہے وہ ہٹایا جائے۔ تو یہ اس طرح کے ان کے کوئی، لیکن اور بھی ہیں، مثلا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق تو اب اس کی رہائی اس کا ناموس رسالت سے تو کوئی تعلق، ہاں لیکن اس کی رہائی سے انکار بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ اون کرتے ہیں کہ آپ، یعنی ان کا یہ ہے کہ جی اس بارے میں مزید جو ہے وہ سنجیدگی سے اور جو ہے وہ اسٹیپ اٹھائے جائیں، اس کی رہائی، ان کا مطالبہ ہے۔ آپ کی گورنمنٹ کی پوزیشن عافیہ جی بالکل یہی پوزیشن ہے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم ہے اور اس کو جو ہے وہ رہا کیا جانا چاہیے۔ تو یہ سارے پیمرا کی ذرا سے جو ان کے اوپر قدغن عائد ہے اس کی ہٹانے کی بھی بات کرتے ہیں آپ اس کے حق میں؟ جی وہ بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ایگری کرتے ہیں کہ جی ایگری اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو شیڈول 4 سے جب ہٹا دیا گیا ہے تو پھر یہ پابندی جو ان کے اوپر انہوں نے نوٹیفیکیشن کیے ہیں وہ صرف اس لیے کیے ہیں کہ دے ور ان شیڈول 4۔ اب شیڈول 4 سے جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ نے ان کو، جب وہ ان کے ساتھ وہ کلیش بھی ہوئے اور اس کے بعد پھر معاہدہ ہو گیا تو ان کو ہٹا دیا۔ ٹی ایل پی اب اس کے بعد پاکستان کے مین چینلز کے اوپر ان کے انٹرویوز ہو سکتے ہیں؟ اب ان کا یہ موقف